آیت نمبر 167 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب خبر دی آپ کو آپ کے رب نے کہ لَيَبْعَثَنَّ، کہ البتہ ضرور پر ضرور بھیجتا رہے گا اللہ علیہم ان یہودیوں کے اوپر الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من ایسے شخص کو کہ یسومہم جو چکھاتا رہے گا ان یہودیوں کو سوء العذاب سخت قسم کا عذاب۔ ان ربک بے شک آپ کا رب لسریع العقاب البتہ جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور جدا جدا کر دیا ہم نے ان یہودیوں کو فی الارض ملک میں امما مختلف ٹکڑوں میں منہم بعض ان میں سے الصالحون نیک ہیں، ومنہم اور بعض ان میں سے دون ذالک اس کے علاوہ ہے یعنی بد کردار ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ اور ہم آزماتی ہیں ان کو بالحسنات نیکیوں کے ساتھ والسیئات اور برائیوں کے ساتھ لعلہم شاید کہ وہ یہودی یرجعون لوٹ آئیں۔ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کا بقیہ ماندہ جو ہے وہ قصے کا ذکر بھی ہے اور ان کی دو سزاؤں کا ذکر ہے، یہودیوں کی دو سزاؤں کا ذکر ہے۔ پہلی سزا اللہ رب العزت نے پہلی سزا کا یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی ہے کہ اللہ قیامت تک کے لیے ان یہودیوں کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا کہ جو ان یہودیوں کو سخت قسم کا عذاب دے گا۔ ایک تو اللہ نے یہ سزا ذکر کی اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، خبر دی ہے، اور یہ سلسلہ یہ یہودی جب سے وجود میں آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ سزا ان کے لیے مقرر کی ہے اور یہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ قرآن مجید کے دوسری آیات کے اندر مثلا پہلا پارہ اور اسی طرح سورہ العمران چوتھے پارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کی اس سزا کا ذکر کیا۔ چوتھے پارے کے اندر پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ مسلط کر دی گئی، مار دی گئی ان یہودیوں کے اوپر الذلہ ذلت والمسکنہ اور محتاجی، یہ یہاں کہیں بھی جائیں گے ذلت ان کا مقدر ہوگی، رسوائی ان کا مقدر ہوگی اور محتاجی ان کا مقدر رہے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ آگے اللہ رب العزت نے پھر ان کی وجہ ذکر کی کہ یہ عذاب ان کو کیوں ہوگا۔
فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور دوسرا یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور تیسرا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی سزا مقرر کی، اور چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے ان کے یہاں جو وجہ ذکر کی تھی کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، صرف یہ فرق ہے کہ وہاں سورہ بقرہ کے اندر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کا لفظ تھا، اور یہاں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ یہودیوں کے اوپر ایک ایسی ہستی کو، ایسے شخص کو مسلط کرے گا کہ جو ان کو سخت ترین قسم کا عذاب دیتا رہے گا۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے ان کو جو ہے وہ سزا دلوائی۔ پھر ان کے بعد بخت نصر، ایک جو ہے وہ مطلب ہے بخت نصر ایک کافر قسم کا آدمی تھا، اس سے ان کو سزا دلوائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا تو اللہ رب العزت نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان یہودیوں کو جو ہے وہ جزیرہ عرب سے نکلوانے کا حکم دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کے اوپر اسی طرح کی سزا لاگو کی گئی۔ تو قیامت کے دن تک یہ اللہ نے ایک جو ہے وہ ذکر کر دیا، خبر دے دی ہے، اور خبر جو ہوتی ہے اس کے اندر، اور بالخصوص جب اللہ کی طرف سے ہو تو اس کے اندر کذب کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سچی ہوتی ہے۔ چونکہ اگر کذب کا احتمال ہو تو پھر اللہ کا نعوذ باللہ کاذب ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات کذب سے پاک ہے اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جب خبر دے دی تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن تک ان کے اوپر جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رہی یہ بات اگلی آیت کے اندر یہ آ رہا ہے کہ دوسری سزا اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ لاگو کی ہے کہ اللہ نے ان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ ہمیشہ یہودی ایک جگہ پہ کبھی بھی جمعیت کے ساتھ جمع نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ متفرق رہی ہیں، جدا جدا رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ رب العزت کا یہ خصوصی انعام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ سب سے پہلے اسلامی حکومت جو وجود میں آئی تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام صحابہ کو وہاں جمع کر دیا، وہاں اجتماعیت ہوئی، اور پھر اس سے آگے بڑھتے بڑھتے پورا عرب جو ہے اس جمعیت کے اندر آ گیا، اور پھر مشرق بعیدہ کے اندر اللہ رب العزت نے پاکستان کو، انڈونیشیا، اور اب جو ہے وہ افغانستان کو، یہ حکومتیں بھی جو ہے اجتماعیت کی صورت پہ جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اللہ نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ پتہ چلا کہ تمام مسلمانوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے فقہا نے بھی یہ مسئلہ اجاگر کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو تو آنے والے مسلمان جب اپنے لیے رہائش کا انتظام کریں، مکان خریدے، کرائے پہ رہیں، تو وہ مسلمان جو باہر سے آنے والے ہیں وہ اس محلے کو ترجیح دیں کہ جہاں محلے کے اندر مسلمانوں کی کثرت ہے، مسلمان زیادہ رہتے ہیں،
हम मसलक ज्यादा रहती हैं, उसमें फायदा ये होता है कि अगर कहीं ऐसा, जैसा कि अमूमन आप सुनते हैं कि 10वीं मुहर्रम को जब जुलूस निकलते हैं तो उसमें जो है वो, जब वो अहले तशय्या बकवासबाजी करते हैं, सहाबा के ऊपर तबर्रा करते हैं, तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात ये उनको जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो बाद औकात ये रोकना और उनकी तबर्राबाजी ये एक जंगो जदाल का निज़ाम और जंगो जदाल की हैसियत या जंगो जदाल का एक जो है वो रूप धार लेती है। अब जब मुसलमान एक जगह पे होंगे तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर किसी जो है वो दोबंदी का घर अहले तशय्या और रवाफिज के महल्ले में होगा, फिर उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह रवाफिज का घर जब जो है वो दोबंदियत के महल्ले में होगा तो उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। इसलिए इंसान को रहने की जगह का इंतजाम, एक तो अपने हम मसलक साथियों को, अपने जो अगर दोबंदी है तो दोबंदी साथियों को तलाश करे, उस महल्ले में रहे, और इस तरह जो है उसके लिए आसानी है। अपना मसलक है, अपने जो है वो सारे लोग हैं, और अगर कहीं ऐसा मौका आ जाता है तो हुकूमत के लिए ये जो इदारे हैं इनके लिए रोकथाम करना भी आसान होगा। अब अगर एक साइड पे रवाफिज है और दूसरी साइड पे दोबंदियत है तो बीच में आकर जो है वो इदारे वाले जो बंद करने वाले खड़े हो जाएंगे, खुद ब खुद निजाम जो है वो थम जाएगा। लेकिन अगर कुछ दोबंदी रवाफिज के महल्ले में और कुछ रवाफिज जो है वो दोबंदियत के महल्ले में है, अब उन इदारों के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल एक जगह पे जमा होना मुसलमानों का ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजल है, और इन यहूदियत का बेकर कर रहना ये उनके लिए अजाब है। और अल्लाह ने ये खबर दे दी है कि हमने इनको जो है वो जुदा जुदा करके रखा है। रही ये बात कि अब फलस्तीन के मामले में यहूदी हमें इकट्ठा नजर आता है, यहूदी इकट्ठा नजर आता है। एक नंबर दो, इस्राएल की हुकूमत उनकी कायम है, हालांकि कुरान की रूह से उनको हमेशा महकूम रहना है, कुरान की नस से उनको हमेशा मकहूर रहना है, वो हमेशा मातहत होकर रहना है उन्होंने, उनकी सल्तनत कहीं भी कायम नहीं होगी। लेकिन अब जो मौजूदा फलस्तीन का मामला है और इसराइल का मामला है तो वहां मुसलमान मगलूब हैं और ये इसराइल जो है वो गालिब नजर आता है और उनकी हुकूमत भी बाजार कायम नजर आती है। लेकिन इससे धोखा नहीं खाना चाहिए और कुरान के अंदाज और कुरान की खबर के अंदर शक नहीं करना चाहिए। कुरान का फैसला सच्चा है, कुरान हक और सच है। रही ये बात कि उनकी हुकूमत क्यों है, अगर बारीकी के अंदर जाए तो उनकी हुकूमत नहीं है, बल्कि अमेरिका, रूस और इंग्लैंड और ये जो चंद ममालिक हैं काफिर, ये उनके सहारे पे खड़ी है। अगर आज अमेरिका अपना हाथ निकाल दे, रूस अपना हाथ निकाल दे और इंग्लैंड अपना हाथ निकाल ले, इसराइल का कोई वजूद नहीं है। लिहाजा आज भी इसराइल महकूम और मकहूर ही है, उसके ऊपर अमेरिका गालिब है, उसके ऊपर बरतानिया गालिब है, उसके ऊपर रूस गालिब है। लिहाजा यहूदी आज भी महकूमियत की जिंदगी गुजार रही है, आज भी मकहूरियत की जिंदगी गुजार रही है। उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वो एक अमेरिका और बरतानिया और इन चंद ममालिक की छावनी तस्वुर की जाती है। इनका आज भी कोई वजूद नहीं है। बाकी रहा कि इनका जमा हो जाना, तो ये उलमा ने लिखा है और अहादीस की पेशनगोई भी है कि अल्लाह का जो मुजरिम है वो खुद अपने पांव पे चल कर आता है, खुद चल कर आता है। दुनिया के अंदर तो मुजरिमों को तलाश किया जाता है, कभी कहाँ छुप जाते हैं, कभी कहाँ छुप जाती हैं, लेकिन अल्लाह का जो मुजरिम है, अल्लाह ने जिसको सजा देनी है वो अपने पांव से चल कर आएगा। अब कैसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है कि कुर्बे क़यामत ये सारे के सारे यहूदी दमिश्क और मुल्क शाम के अंदर ये जमा हो जाएंगे, दमिश्क और मुल्क शाम के अंदर ये जमा हो जाएंगे और इसी जगह पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा।
عیسائی ایمان لے آئیں گے اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان یہودیوں کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو یہ اللہ کے پیارے حبیب کی وہ پیشن گوئی ہے کہ یہ خود چل کر اب جو ہے وہ دمشق کے اندر، خود چل کر جو ہے وہ اب جو ہے وہ شام کے اندر یہ سارے جمع ہو رہی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت قریب، قیامت کا منظر جو ہے وہ قریب ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ یہ وہاں جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج جو 10 قیامت کی نشانیاں قریبہ، علامات قریبہ جو ہے وہ ذکر کی گئی، ان علامات قریبہ میں سے جو ہے وہ دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کے جامع مسجد کے مینار کے اوپر نازل ہونا، اور پھر جو ہے دجال کو قتل کرنا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے ماننے والوں کو پہاڑ کے اندر لے کر جمع ہو جانا، اور پھر جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی وبائی بیماری کا آنا، ان کا مر جانا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ سے نیچے اتر کر آ کر جو ہے وہ 40 سال دنیا کے اندر رہنا اور شادی کرنا، شادی کے بعد ان کی اولاد کا ہونا، یہ سب کچھ علامات قریبہ میں سے ہے۔ اور یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ یہ یہودی دمشق اور ملک شام کے اندر جمع ہوں گے، تو یہ اس لیے جو ہے ان کی اجتماعیت ہے، وگرنہ پورے اگر تاریخ پڑھی جائے تو پوری تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ پورے ملک کے اندر منتشر ہو کر رہی ہیں، یہ کبھی بھی یہودی جمع نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں اس عید کے اندر ان کا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ خبر دی ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ خبر دے دی آپ کے رب نے کہ لَيَبْعَثَنَّ، کہ البتہ اللہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم، ان یہودیوں کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من، ایسے شخص کو، یسومہم جو ان کو عذاب دے گا، سوء العذاب، سخت قسم کا عذاب، ان ربک، بے شک آپ کا رب، لسریع العقاب، البتہ جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک انہی یہودیوں میں سے اور انہی عیسائیوں میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، یہ دوسری سزا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے جدا جدا کر دیا ان یہودیوں کو، فی الارض، زمین میں، امما، یہ جماعت کو کہتے ہیں، جماعتوں کی صورت میں، منہم الصالحین، آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی سارے ایک طرح کے نہیں ہیں، سارے جو ہے وہ اس طرح کے غلط نہیں ہے، بلکہ فرمایا منہم الصالحین، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں، ومنہم ذالک، اور بعض ان میں سے اس کے علاوہ ہیں، یعنی بد کردار ہے، گناہگار ہیں، وبلوناہم، اور اللہ فرماتا ہے ہم آزماتے رہتے ہیں ان کو، بالحسنات والسیئات، نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ۔ یہاں حسنات اور سیئات سے مراد، حسنات سے مراد دنیا کی مال و دولت، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی صحت وغیرہ مراد ہے، اور سیئات سے مراد دنیا کی تنگ دستی، دنیا کے اندر بیماریوں کا آنا، دنیا کے اندر وباؤں کا آنا۔ تو بعض اوقات اللہ مال دے کر آزماتا ہے، اور بعض اوقات اللہ مال لے کر آزماتا ہے، بعض اوقات اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے، بعض اوقات اولاد کا یہ ٹکڑا لے کر آزماتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہم ان کو آزماتی ہیں بالحسنات، نیکیوں کے ساتھ، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، پتہ چلا کہ یہ اس طرح کے معاملات جو آتی ہیں تو یہ اللہ جانچنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرح واپس آ جائے، غیر اللہ کو چھوڑ دے۔ فرمایا اس لیے آزماتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرے، لوٹ کر آ جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما،
یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا اللہ رب العزت اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص فلسطین کے اندر جو اب تک بھی جو ہے وہ مظالم ان ظالموں کے نہ روک سکے، اللہ رب العزت آپ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اور جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہے وہ ظلم کی چکی کے اندر پیسے جا رہی ہیں، اللہ رب العزت تمام کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے اندر یا دیگر جو وہ ممالک کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین اور مرد و زن شہید ہو گئے، اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہ گئیں، اللہ رب العزت ان کا کوئی اچھا کفیل عطا فرما، ان کا اچھا جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا عطا فرما۔ یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔